السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی محفل میں ہم میر تقی میر کی ایک مختصر غزل کی بات کریں گے. یہ غزل آپ نے سنی بھی ہوگی، کم از کم اس کا ایک شعر تو بہت ہی مشہور ہے. شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. اس شعر کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، لیکن اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. تو غزل شروع کرتے ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: منہ تکا ہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا. منہ تکنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حیرت سے دیکھنا. جس تس کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی کا. حیرتی حیرت سے نکلا ہے، بہت آسان ہے، اس لیے اس کی زیادہ مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کہ آئینے میں شکل دکھائی تو دیتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بولتی نہیں. آپ بولیں گے تو وہ بولے گی، ورنہ وہ بولتی نہیں ہے. اس لیے آئینے کو حیرت زدہ فرض کر لیا، یعنی آئینہ اس عکس کو اپنے آپ میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا. اب اس مفروضہ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس سے میر نے اس میں دو نئی باتیں پیدا کی ہیں. ایک تو یہ کہ آئینے میں ہر آتے جاتے کی صورت کا عکس نظر آتا ہے، گویا آئینہ ہر آنے جانے والے کا منہ تک رہا ہے. اب ذرا اس بات کی باریکی پر غور کیجئے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر آئینہ ہر ایک کا منہ دیکھ رہا ہے تو یہ بات تو اس نے کسی معشوق کی شکل کبھی نہیں دیکھی، اور ہر ایک کا چہرہ دیکھتا ہے کہ کہیں وہ معشوق پھر نظر آ جائے. یا پھر یہ بات ہے کہ معشوق کا منہ دیکھ کر آئینے کو اس قدر زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ بالکل خاموش ہے اور چپ چاپ ہر ایک کا منہ دیکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیرانگی جب انسان کو ہوتی ہے تو اس وقت یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. اب اگر آئینے کو دل فرض کر دیجئے تو کہہ سکتے ہیں کہ آئینے نے معشوق حقیقی کا جلوہ کبھی دیکھا تھا، تب سے حیرت میں ہے اور ہر آتے جاتے کا منہ دیکھتا ہے. کیا عجیب و غریب اور کتنا اچھا شعر ہے کہ آپ اس پر جتنا غور کرتے جائیے آپ کو اتنا ہی زیادہ لطف آتا چلا جائے گا. اب وہ شعر جس کا ہم نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا تھا: شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. مفلس اصل میں عربی لفظ ہے. اس میں فلوس عربی میں کہتے ہیں پیسے کو، اور مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جو زردار نہ ہو، جس کے پاس کسی قسم کی کوئی دولت نہ ہو. اب اس شعر کا مطلب بھی کچھ بہت مزے کا ہے. دل کے مفلس کے چراغ کی طرح سے ظاہر ہے کہ اس میں روشنی کم ہوگی. اب مفلس کا چراغ کیا پرانے زمانے کی بات ہے. چراغ میں آپ جانتے ہیں کہ تیل بھی ڈلتا تھا اور بتی بھی لگائی جاتی تھی. تو جس میں تیل نہیں ہوگا یا کم تیل ہوگا وہ تھوڑا سا جلے گا اور اس کے بعد بجھ جائے گا. تو جب دل مفلس کے چراغ کی طرح ہے تو ظاہر ہے اس میں روشنی بھی کم ہوگی. روشنی کم ہوگی تو اس میں حرارت بھی کم ہوگی. تو اگر آپ اس کو دل سے، جیسا کہ میر صاحب نے اس کو تشبیہ دیے دیں، تو اس میں جب دل میں حرارت نہیں ہوگی، پرجوشی نہیں ہوگی، کسی قسم کا جوش نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس میں امیدیں بھی نہیں ہوں گی، امنگیں بھی نہیں ہوں گی. اور جب دل میں امیدیں اور امنگیں کم ہوں گی تو ظاہر ہے کہ انسان کی پوری شخصیت افسردہ ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی میرا دل فلاں کام کرنے کو نہیں چاہ رہا، یا میرا دل بجھا ہوا ہے. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہے. میر نے یہاں پر پھر آپ دیکھیے تو دو مشاہدے کیے ہیں، اور دونوں میں ایک طرح سے دلیل بھی ہے. یعنی یہ نقطہ ہے کہ دل میں اگر روشنی کم ہے تو اس میں سوز کم ہوگا. سوز یعنی پرجوش نہیں ہوگا. چراغ تو جتنا روشن ہوگا اس میں اتنی ہی زیادہ
جلنے کی یا روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ تو اگر دل میں سوز محبت کم ہونے کی وجہ سے طبیعت آدمی کی افسردہ رہتی ہے، بجھی بجھی رہتی ہے، یا دل بے نور ہے، یعنی اس میں معشوق کا جلوہ نہیں ہے، یا اس میں اگر آپ اور آگے چل کر سوچیے تو نور معرفت نہیں ہے، تو شام کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ دن کو تو طرح طرح کی مصروفیتوں میں دل بہلا رہتا ہے، اور شام آتے ہی انسان اکیلا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، دن میں جو کام کرتا ہے، جن میں اس کا دل لگا رہتا ہے، وہ کام بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا کرنے کو نہیں ہوتے۔ تو دل چونکہ بالکل ہی ایسا نہیں کہ اس میں روشنی نہیں ہے، بلکہ مفلس کے چراغ کی طرح سے ایک دھندلی دھندلی سی روشنی ہے، اس لیے خود کو کچھ بجھا سکا، یعنی بالکل افسردہ نہیں کہا، دل میں ولولہ یا معشوق کا جلوہ یا معرفت کا نور کم ہونے کی کے لیے اس دھندلے چراغ سے تشبیہ دی، اور پھر چراغ کو براہ راست دھندلا نہیں کہا، بلکہ ایک اشارہ سا کیا کہ مفلس کا چراغ ہے، یعنی مفلس کا چراغ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ شعر بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، بہت مشہور ہے، لیکن اس کو درست پڑھنے کی کوشش کیا کیجئے جیسا کہ ہم نے آپ کو پڑھ کر بتلایا ہے۔ اس کا تیسرا شعر ہے: داغ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب، ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا۔ آپ سب جانتے ہیں نرگس ایک پھول ہوتا ہے آنکھ کی شکل کا۔ تو اب اس میں انہوں نے کیا کہا، پرانے زمانے کا یہ ہے کہ جب دستور تھا، اب تو نہیں ہے، کہ جب کسی میں عشق کا بہت زیادہ جنون پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو کم کرنے کے لیے جسم پر داغ لگاتے تھے، اس کے جسم کو داغ دیتے تھے، اور عاشقوں کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے عشق کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو خود داغ دیتے تھے۔ اب یہ داغ کھل گئے ہیں، فرماتے یہ ہیں، یعنی پرانے ہونے کی وجہ سے کھل گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کھل کر ان کی شکل آنکھوں کی سی ہو گئی ہے، اس لیے سارا ہاتھ جس کے اوپر داغ لگے ہوئے تھے اور کھل چکے ہیں وہ نرگس کا گلدستہ معلوم ہوتا ہے، نرگس کے پھولوں کا۔ اب آنکھ کے لیے بھی کھلنا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہاتھ اور دستے کی مناسبت ظاہر ہے کہ کھلنا کے معنی خوشبو کا پھیلنا بھی ہے، اس طرح نرگس اور کھل رہے ہیں میں بھی مناسبت ہے۔ تو ان مناسبتوں کو میر صاحب نے بہت خوب اچھی طرح استعمال کیا۔ تو آپ اتنا صرف اس میں اگر یاد رکھیں گے اس شعر میں کہ پرانے زمانے میں عاشق اپنے ہاتھوں کو داغ دیا کرتے تھے کہ بھئی میں دیوانہ ہو چکا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اب وہ داغ پرانے ہو گئے اور اب وہ کھلنے لگے ہیں، تو جیسے نرگس کا پھول کھلتا ہے تو اسی طرح سے بہت سارے پھول اس پر بن گئے، اور ہاتھ جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے جیسے نرگس کا کوئی گلدستہ کسی نے پکڑ رکھا ہو۔ بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، اور میر صاحب کے جو مزاج ہے اس کے مطابق تو بہت ہی لطف والا شعر ہے۔ اب اس کا جو شعر ہے اگلا، یہ دونوں شعر اگر آپ ان کو ایک قطعے کی شکل میں ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ شعر ہے کہ بحر کم ظرف ہے بسان احباب، کاسا لیس اب ہوا ہے تو جس کا۔ اس میں کاسا لیسی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ارد گرد رہنا، قریب رہنا، تو اور حباب کہتے ہیں پانی کو۔ تو آپ ان دونوں شعروں کو اگر ملا کر پڑھیں تو اس میں آپ ایک دلچسپ بات یہ دیکھیں گے کہ میر صاحب نے ایک طرح سے سائنس کی بات کی ہے۔ جی ہاں، آپ بہت حیران ہوں گے کہ سائنس کی بات انہوں نے کیسے کر دی۔ وہ اس طرح کے بادل میں جو پانی ہے وہ دراصل آپ جانتے ہیں سمندر کا پانی ہوتا ہے، جو سورج کی گرمی سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر اوپر فضا میں چلا جاتا ہے اور بادل بن جاتا ہے۔ تو میر کے اس چھوٹے سے اور بظاہر سادہ سے قطعے میں لفظی خوبیاں تو ہیں۔ کاسا لیس کے ویسے تو لغوی معنی ہوتے ہیں پیالہ چاٹنے والا،
تو سمندر چونکہ زمین کی سطح سے بہت نیچے ہوتا ہے، اس لیے اس کی شکل پیالے جیسی ہے، جیسے بحر اور حباب کی مناسبت ہے، کاسا اور حباب کی مناسبت ہے، بلبلہ الٹے پیالے کی طرح ہوتا ہے۔ تو حباب اور ابر یعنی بادل میں بھی مناسبت ہے، کیونکہ دونوں میں ہوا ہوتی ہے۔ چشم اور دامن میں بھی مناسبت دیکھیے، دامن چشم، دامن اور تر میں بھی مناسبت ہے۔ تو آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے تو ایک کے بعد ایک چیزیں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دامن آنسوؤں سے تر ہوتا ہے۔ تو یہ قطعہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، بلکہ ایک عجیب و غریب اس کے اندر وہ چھپی ہوئی ہے، ایک رمز چھپی ہوئی ہے، ایک راز چھپا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھتے چلے جائیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مناسبتیں ہیں وہ تلاش کرتے چلے جائیے، تو آپ کو اس شعر کا بہت ہی لطف آئے گا۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی ایک مختصر سی غزل تھی، جس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور اس کی کچھ شرح کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر تقی میر یا مرزا غالب یا کسی اور استاد شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ اگلی محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔